تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے ہم رکے ہیں، کوئی 60 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 70 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 40 سال کے لیے۔ کسی کے 40 سال بیت گئے، کسی کے 50 سال بیت گئے، کسی کے 20 سال بیت گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کٹ جانی ہے، سایہ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اٹھ کے پھر کوچ کرنا ہی پڑنا ہے۔ تو قبل اس سے چونکہ یہ 60 سال، 6 سال، 50 سال، 20 سال، 40 سال، یہ ہمارا اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ایسی زندگی ہے، ایسی لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یوم حشر ایک دن جو ہے 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری دنیا 60 سال کی، یہ ساری زندگی جو ہے وہ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی۔ اس میں بھی پہلے 8-10 سال بچپن کی مدہوشیوں میں گزر گئے، کچھ بڑھاپے کے دھکوں میں گزر گئے، دن میں 8 گھنٹے سوئے تو زندگی کا تیسرا حصہ یہ گزر گیا۔ 45 سال زندگی ہے تو 15 سال یہ نکل گئی، 10 سال بچپن کے نکل گئے، 5 سال بڑھاپے کے دھکے نکل گئے۔ روز ایک دن میں کتنی مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا، آدھا گھنٹہ بھی لگا رہے ہیں روز کا، تو روز کا یہ بھی نکالو، کتنی زندگی بچتی ہے۔ میرے ایک دوست نے اندازہ لگایا 13 سال بچتی ہے۔ 13 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 14 سال کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آواز آئی ہے انسان اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا تم نے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، لیکن مالک کے پیار کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بچے کو جنم جو دیا ہے۔ تو میرے اس جملے پہ اگر غور کرو اور میں تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کے آنے کا اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ جملہ اگر آپ سمجھ جائیں، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈ کہیں نہیں ملے گی، اتنی گھنی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں۔ تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگتا ہے تو ذرا اس کی آواز بھی دیکھو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ بھاگنے والوں کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، لیکن یہ دیکھیے بھاگنے والے کو جو اللہ کے در سے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے، چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، شیطان نے جس کو اغوا کر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے اس کی دہلیز سے، مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی پنج گانا صدائے دل نواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن یہ نیند کے خراٹوں میں ہوتا ہے۔ میرا رب اسے بھی کہتا او بھاگنے والے آجا، میں تیرا رب لگتا ہوں، دیکھ میرا تیرا گوڑا رشتہ کتنا ہے، آجا پلٹ، آنا تو تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، کھلے منہ آجا، پھر جو تجھے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے میرے حضور، بہتر نہیں ہے اپنے قدموں سے چل کے آ جا، میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے۔ ما غرک بربک الکریم، ماں میں عموم ہے، اہل علم علماء یہاں جو یا طلباء بیٹھے ہیں درس نظامی کے وہ جانتے ہیں ماں میں کیا حسن ہے۔ ما غرک، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے مغرور کر دیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، کوئی ایک چیز بھی ہے جو تیرے پاس ٹہرنے والی ہے؟ تو کس چیز پہ ناز کر کے اپنے رب کی دہلیز کو بھول گیا ہوا ہے؟ آجا پلٹ کے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ تو شاید کسی کے برتن ہوٹل پہ مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہو، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ ماں نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، اور باپ بھی بے قرار ہوتا ہے، پوچھتے پھر نالائق کدھر چلا گیا۔ اخبارات میں اشتہار چھپتے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اس نام کا بچہ، رنگ سانولا، لباس اس طرح کا، وضاقت ایسی، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ، اس ایڈریس پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے۔
اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جیسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو میں جب بھی یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ رکتی ہے۔ رب بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ آجا پلٹ کے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ مجرم جب بھاگتا ہے تو واپس آتے ہوئے وہ ڈرتا ہے کہ کیا سلوک ہوگا، لیکن یہ دہلیز ایسی ہے، مجرم بھاگ گیا ہے، اس کی رحمت آوازیں دے رہی، آجا آجا پلٹ کے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، جب بندہ اس کے حضور واپس آتا ہے اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنی کرم نوازیاں ہیں، تو کتنا بد نصیب ہے جو اس کی دہلیز پہ نہیں آتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہوں، ابھی میں جو ہے وہ گھر نہیں آیا، میں سری لنکا سے سیدھا کراچی اور وہاں سے پشاور اور آپ کے پاس آ گیا، تو وہاں میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ایک بات ضرور کہتا ہوں دوستوں کو، پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم یہاں 3-3 2-2 4-4 مرلے کے گھروں میں رہ رہے ہو، اور ایک کوارٹر کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ 15-15 نوجوان رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان میں اگر میں کبھی آپ کو ملنے جاؤں آپ کے علاقے میں تو آپ کی 5 کنال کی 4 کنال کی کوٹھی ہوتی ہے، اور وہاں آپ سال میں صرف 1 مہینے کے لیے جاتے ہو، اور یہاں آپ جو ہے وہ 11 ماہ رہنا ہوتا ہے، اور یہاں ایک چھوٹے سے کوارٹر میں 15 لوگ رہ رہے ہو اور کھانا بھی خود پکا رہے ہو، تو یہاں آپ گھر کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ جانتے ہیں یہاں ہم نے کون سا بیٹھ رہنا ہے، اصل ہم نے وہاں پلٹ کے اپنے ملک ہی جانا ہے نا، تو اس لیے ہم نے وہاں کے لیے انویسٹمنٹ کیا، یہاں سے کماتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا یہی مثال دنیا اور آخرت کی سمجھ لو، یہاں سے کمائی کرو اور جنت کے لیے وہاں محل بناؤ، یہاں جیسے بھی گزرے گی گزری جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ کو دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو جس کی آخرت ٹھیک ہوئی وہی سرخرو ہے۔ دنیا بھی ٹھیک ہو، ہم نہیں کہتے دنیا ٹھیک نہ ہو، اسلام دنیا بھی ٹھیک گزارنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن ترجیح آخرت کی ہے۔ لیکن ہم ایسے غافل، ہماری ترجیح دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی، یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ مجھے بتائیے، آپ میں سے 70-80 سال کے بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور 30-35-40 سال کے جوان بھی بیٹھے ہیں، 16-17-18 سال کے نوعمر بھی بیٹھے ہیں۔ سب مجھے بتائیے جن کی 40 سال یا 50 سال یا 60 سال زندگی گزری، تو وہ بتاؤ کہ کیسے گزری، کتنی دیر لگی؟ تو سب کہیں ایسے ہی گزر گئی، چٹکی میں گزر گئی۔ یہ کل کی کہانی، ہمیں دیہات کی گلیاں دکھائی دے رہی ہیں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کل کی کہانی ہے، وہ مٹی کے گھروندے، وہ بچپن، ابھی کل کی کہانی، ننھی سی ایک لکیر ہے اور ہم یہاں آ کھڑے ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ 60 سال گزرتے پتہ نہیں چلا تو آگے 60 سال تو نہیں ہے، 40 سال گزرتے خبر نہیں ہوئی تو آگے 40 سال تو نہیں ہے۔ تو جب وہ گزر گئے اور ایسے گزر گئے، باقی 2 سانسیں ہیں یا 2 سال ہیں یا 20 سال ہیں یا 30 سال ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں اختتام ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنتی جنت میں جا کے ایک ہی خوف، ایک ہی خدشے میں ہوں گے، کہیں موت نہ آ جائے، یہ منظر بدل نہ جائیں، اور جہنمی جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہوگی انہیں، کاش کہ موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل کے اندر جو ہے وہ حشر کے میدان میں موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر مینڈے کی شکل میں لائی ہوئی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کو بھی موت آ گئی، تو جنتی اتنے خوش ہوں گے
کہ اگر خوشی سے مرا جاتا، موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی اور غم سے مرا جا سکتا ہوتا تو یہ مر جاتے۔ ایک ابدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ زندگی بکھر جانے والا خواب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جو ہے وہ احمق نہیں ہے جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ کے اندر خاص طور پہ یہ بات کہی گی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الأولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ کہا یہ صرف ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا، یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ پر جو صحیفے اترے تھے، یہ کہانیاں ہم نے وہاں بھی لکھی ہیں، انسان کو بتایا ہے، اس کو معاد کی خبر دی ہے، دنیا کی بے ثباتی کی کہانی بتائی ہے، تو وہ اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دے۔ یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، تخم عمل ڈالے، محنت کرے، گوڈی دے، جڑی بوٹیاں تلف کرے، اپنے عمل کی بہتریاں کرے، آنسوں کا چھڑکاؤ کرے، تہجد کے سجدے نصیب ہوں، 5 گانا نمازوں میں کوتاہی ممکن ہی نہ ہو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن